اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کرنا چیزوں کو سیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا کریں ہر اس معاملے کو آپ کو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ جا نماز پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے بھاری دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خالی کر لیا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر کے مطمئن ہو جایا کریں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آپ کا توکل اور یقین جو ہے وہ مکمل طریقے سے ہوگا تو آپ کی دعائیں بھی یقیناً قبول ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا آپ کو بہترین کر کر عطا کرنا ہے۔ اپنے مستقبل کی فکر کیوں کرتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے بہترین چیز کو مانگا کریں اور نصیب کے نگہبان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کی تقدیر کو لکھ دیا ہے تو ساتھ ہی آپ کو دعا کی توفیق بھی عطا فرما دی ہے۔ دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ بدل سکتے ہیں، چاہے وہ تقدیر ہو چاہے آپ کا نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے سر جھکا کر اطمینان سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلتے رہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے لمحے میں اور کون سے وقت میں آپ کی دعا نے قبول ہو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ بار بار کیا سوچ رہے ہیں اور کون سی دعا آپ کو بار بار پریشان کر دیتی ہے۔ اپنے ایمان کو کمزور مت ہونے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ضبط کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین مکمل طریقے سے رکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے آپ کے لیے مدد بھیج دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈال رکھا ہے تو یقین کرو اس بات پر، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے جو دعائیں تم سے دور جا چکی ہیں وہ خود بخود پاس آ جاتی ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے نامکمل کہانیوں کو مکمل ہوتے ہوئے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے نصیب کو بدلتے ہوئے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے جن کا توکل یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا ان کی زندگیوں میں جو اندھیرے آ چکے تھے زندگیوں میں صبح کی کرنیں جاگ گئی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل اور یقین کرنے والوں کے لیے معجزات فرمائے ہیں۔ تو بس تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا۔ اب بھی کن کی امید جو ہے تمہارے دل میں باقی ہے تو اس امید کو ہمیشہ جاری رکھنا۔ اب بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے معجزات کر سکتے ہیں، تو بس اپنی دعا کو دوبارہ سے جاری کر دو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگو اور بے حساب مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تمہیں عطا کرنا ہے، کوئی تمہیں عطا کرے نہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تمہیں عطا کرنا ہے۔ کوئی تمہیں عطا کر ہی نہیں سکتا ہے اور کوئی تم سے کسی چیز کو دور کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر اس دکھ سے آشنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے تڑپاہٹ ڈال دیتا ہے اور تم تڑپ جاتی ہو دعا کرتے ہوئے۔ جس کو تم بار بار اپنی دعاؤں میں مانگ رہی ہو اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین مانگنا۔ یہ زندگی کا امتحان میں مانتی ہوں کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس میں فتح تمہاری ہی ہوگی جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو گی۔ توکل ہی اصل یہ بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ جب آپ کے لیے ہر دروازہ بند ہو جائے، لوگ آپ کو کہنے لگ جائیں کہ یہ کیسی باتیں کہہ رہی ہے، اب تو ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے، تو یقین کرو اسی لمحے میں نے اپنی آنکھوں سے کہانیوں کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور لا حاصل کو حاصل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توکل اور یقین اور صبر کے ساتھ مانگتی رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ سیٹرڈے کی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کرواؤں گی۔ اور میری پیاری ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے جو کہ ایک بہن نے اپنی کہانی مجھ تک پہنچائی ہے، میریکل سٹوری ہے وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے
پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جو میری کا سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور آپ کی پیاریوں کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی اور اپنی کزن کی جو ہے میری کا سٹوری بتانا چاہوں گی۔ میری کہانی تو ایسی تھی کہ بالکل آپ ہی ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، اور جس انسان کو آپ ہی میں پچھلے 8 سال سے دعاؤں میں مانگ رہی تھی وہ کسی اور کو جو ہے آپ ہی پسند کرتے تھے۔ تو بس آپ ہی کہہ لیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو میں پسند کرتی ہوں، اور اللہ پاک سے ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتی ہوں۔ وہ جن کو پسند کرتے تھے وہ بھی فیملی میں سے ہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ ایسا تھا کہ میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں ان کو دعاؤں میں مانگتی ہوں، اور آپ ہی جن کو وہ اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ آپ ہی پھر اسی طریقے سے جو ہے ناممکن دعاؤں کو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کر رہے تھے، وہ ان کے لیے کر رہے تھے اور میں ان کو دعاؤں میں مانگنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتی تھی۔ پھر آپ ہی ایسا ہو گیا کہ میرے ابو کی جو ہے بہت زیادہ طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ میرے ابو نے میری امی کو بولا کہ اس کے لیے پروپوزلز وغیرہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی جو ہے اس کی شادی میں کر جاؤں، کل کو جو ہے کس طریقے سے یہ بہن بھائی آپس میں اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، کیونکہ بھائی جو ہے میرے آلریڈی میرڈ ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ ہی بہت خوش ہیں اپنی زندگیوں میں۔ تو آپ ہی بس میں ہی تھی، ایک چھوٹی بہن رہ گئی، اور مجھ سے جو بڑی بہن ہے ان کی آلریڈی ماشاءاللہ سے شادی ہوئی ہے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی رہتے تھے۔ تو آپ ہی جو بھائی ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے، تو اس سے پہلے آپ ہی میری شادی کے لیے میرے ابو نے میری امی کو بول دیا۔ اب آپ ہی میری امی نے، ظاہر ہے ارد گرد کے لوگوں کو انسان بات کرتا ہے، کافی لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ رشتہ ہوگا تو بتائیے گا۔ ایک دن اچانک جو ہے امی اور میں بازار کی طرف گئے، اور وہاں پر آپ ہی میری امی کو ان کے کالج کی جو ایک دوست ہیں وہ مل گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ آپ ہی ان کی شادی کے بعد جو ہے کافی رابطہ وغیرہ بیچ میں ختم ہو گیا تھا، تو آپ ہی پھر اچانک سے اتنے سالوں بعد کی جو 2 دوستیں تھیں وہ آپس میں مل گئیں۔ ان کو پوری فیملی کے ساتھ ہمارے گھر میں انوائٹ کیا، اس کے بعد ہمارے گھر آئی، ہم لوگوں نے ابھی آپ ہی ایک بہت ہی اچھی دعوت کا ارینجمنٹ وغیرہ ان کے لیے کیا۔ انہوں نے رشتے کی بات کی، امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جو ہے کل رات کو تمہارے لیے مجھ سے بات کی ہے، تم کیا کہتی ہو، میں انہیں کیا جواب دوں؟ میں نے کہا امی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ ہی دل میں ایک یقین اور توکل اللہ پاک پر تھا کہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے۔ اب آپ ہی ایسا ہے کہ میری جو کزن ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کی بھی شادی میں آپ ہی بہت ہی زیادہ رکاوٹیں آئی تھی، ایون کہ آپ ہی ایسا تھا کہ دونوں خاندان جو تھے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے دونوں خاندانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور الحمدللہ اب آپ ہی اس کی شادی کو بھی 4 سال گزر چکے ہیں، اور آپ ہی اس کا جو ہے ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا ہے۔ اگلے دن کی شام کو میں جو ہوں باہر واک کر رہی تھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، وہ کزن ہے، وہ میری بہت ہی قریبی دوست بھی ہے، اس کی شادی جو ہے آپ ہی وہ بھی فیملی میں ہی ہوئی ہے جن کو وہ پسند کرتی تھی۔ تو آپ ہی ہمارے گھر کے پاس ہی اس کا گھر ہے جہاں پر اس کی شادی ہوئی ہے۔ پھر جب اس سے میں ملی ہوں تو اس نے کہا کہ اتنی مرجھائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو، کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پر وہ رونق نہیں ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ بس میں پریشان ہوں، تم دعا کرو اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کریں۔ اب آپ ہی وہ جو ہے میری اس بات کو سمجھ گئی، اس نے مجھے کہا اندر آؤ، میں اس کے گھر کے اندر گئی، اس نے مجھے بیٹھ کر ساری بات بتائی۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی ایک ٹائم پر بہت پریشان رہ چکی ہوں، میں ہر جگہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، میں کبھی کسی کے پاس جاتی تھی تو کبھی کسی کے پاس جاتی تھی، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ میں اللہ پاک سے دور تھی، لیکن جب میں اللہ پاک کے قریب ہو گئی تو اللہ پاک نے میری ہر مشکل کو آسان کر دیا، اور آج تمہارے سامنے میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ میں چاہوں گی کہ تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، اور ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 31 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ صرف اور صرف اللہ الصمد پڑھنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہر فرض نماز کے بعد تم نے جو ہے اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں 31 مرتبہ 31 مرتبہ جو ہے تم نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی قبول کر لیں گے اور تمہارے حق میں بھی بہترین کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ میری دعا تو ایسی ہے کہ اس انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دعاؤں میں مانگ رہی ہوں، اور وہ جو ہے کسی اور کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک سے تم اپنے لیے اچھا مانگو، اللہ پاک تمہارے لیے بہترین کریں گے۔ اب یہ ایسا ہوا کہ اس کے بتانے کے بعد جو ہے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ آپ ہی جو امی کی دوست والا رشتہ تھا جو کہ میرے لیے آیا ہوا تھا، کی طرف سے جو ہے استخارہ ہی ٹھیک نہیں آیا، تو وہیں پر آپ ہی بات رک گئی، امی نے ان لوگوں کو انکار کر دیا۔
پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ اللہ پاک نے جو ہے ایک سائن تو دے دیا ہے کہ اللہ پاک میری دعا کو ضرور قبول کر لیں گے. میرا یقین اور جو ہے آپ ہی پختہ ہو گیا اور میں نے اللہ پاک سے دل کے ساتھ آپ ہی محبت کے ساتھ مانگنا شروع کر دیا. اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک بس آپ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہی ہوں, آپ نے ہی برکت دینی ہے اور آپ نے ہی آسانیاں فرمانی ہے. اب آپ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کن کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی. بڑے والے تایا ابو ہیں, ان کے بیٹے کو میں اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ جن کو میں اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی ان کا مجھے پتا چلا جس کو اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے وہ لڑکی جو ہے آپ ہی وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کی شادی وہاں پر ہو رہی ہے. اب آپ ہی خود بخود ہی کہہ لیں کہ رستے بنتے گئے اور اللہ پاک نے آسانیاں فرمائی. اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے امی ابو کے ذہن میں خود بخود اس بات کا خیال آ گیا کہ خاندان سے باہر ہم کیوں شادی کریں, اپنے بڑے بھائی کی طرف بات کرتا ہوں. خود ابو نے جب ہے تایا ابو سے اس بارے میں بات کی تو تایا ابو تو اتنے زیادہ خوش ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ابھی پہلی بات میں ہی میرے تایا ابو نے ہاں بول دی اور الحمدللہ آپ ہی میری جو 8 سال سے دعا تھی اللہ پاک نے ایسے قبول فرمائی کہ میں خود بھی حیران ہوں اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. جب میں جو ہوں آپ ہی سائن کر رہی تھی, سائن کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے اور آپ ہی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ایک انسان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں اسے کتنے سالوں سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہی ہوں, اس کو میرا ہمسفر بنا دیا ہے. تو بس آپ ہی الحمدللہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک نے آپ ہی میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. آپ ہی میں جو ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 مہینے 13 دن جو ہے آپ ہی 5 وقت کی فرض نماز کے بعد جو ہے اول آخر درود ابراہیم پڑھتی تھی, اس میں جو ہے آپ ہی 31 مرتبہ اللہ الصمد کا ذکر کرتی تھی. الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا. اب آپ ہی جیسے ہی میں نے شادی کے بعد ان کو بتایا کہ میں جو ہوں آپ کو دعاؤں میں مانگتی تھی 8 سال, تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے جو ہے جس کو میں دعاؤں میں مانگ رہا تھا وہ مجھے آج ملی نہیں اور تمہاری دعا اللہ پاک نے قبول کر لی. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری محبت میرے لیے سچی تھی اور جس کو شاید میں اپنی دعا میں مانگ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر نہ ہوگی, اسی لیے اللہ پاک نے تمہیں میری زندگی میں بھیج دیا. آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آج ہم دونوں اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں, سب کو لے کر چل رہے ہیں. اور آپ ہی اللہ پاک اس میری کزن کو اجر عطا فرمائے جس کو اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا. اللہ پاک اس کے بچے کی خوشیاں اس کو نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی نیک اور صالح اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, اپنے ایمان میں رکھیں. آمین ثم آمین. تو میری پیاری الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی 8 سال کی دعا تھی جو اللہ پاک نے قبول فرمائی. میری کا سٹوری کافی لانگ تھی لیکن میں نے جو ہے مختصر کر کر آپ لوگوں تک پہنچائی ہے. تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے 31 مرتبہ اللہ الصمد جو ہے پڑھ سکتی ہیں اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. میری پیاریوں آئے مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا معلوم کس کی ایک آمین جو ہے ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. میری پیاریوں آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں, میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں. اس کے بعد جو ہے پیاریوں ہم آگے کی اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں. نمرہ سلیم, نازی صغیر, حبیبہ سرفراز شیخ, تریشہ گپتا, تبسم خان, مائرہ, بشرا صدیق, سعدیہ صدف, ثنا اقرا, لاریب شاہین, قندیل حیات, سمیہ فرزین, رفت پروین, آفرین فاطمہ, نجمہ زہرا, افسا ہدا, نادیہ اے, اسما مشرف, ایس عائشہ, عائشہ اقبال, عمر بابو, مریم انصاری, حاجرہ خان, جوہی صدیق, ریحانہ بانو, سرونٹ آف اللہ, آشو 786, مریم, عامر احمد, ایزی کوک ود عائشہ, ارم خان, سید سلمہ فاطمہ, نسرین شیخ, اسما گور آف بیوٹی, ربیہ خان, بیوٹی ود نالج, زاہدہ ونی, سید نازمین, سمیدہ فاطمہ, ونی کرت, مریم احمد, یشبہ رحمان, محسنہ نسرین, یشبہ, انکتا جیسوال, تبسم, حسنہ ذیشان, رضوانہ تبسم, اکرم اللہ خان, نغمہ آفرین, سسٹرز گڈ لائف, امینہ بی بی, سلمہ سلطان, حمز جاوید, عمرہ خان, شہناز شیخ, عائشہ خاتون, دعا میمن, روینہ شیخ, رومی ٹی ایم, فلک ناز, طوبہ حارث, ثنیہ پٹیل, رخسار قریشی, یسرا احمد, اصفیہ فاطمہ, ترنم, احمدی محمد, سہرش خان, امبر آصف, امیر احمد, عائشہ خاتون, نسرین شیخ, ربیہ خان, اسما غور, اسما فرحان, حمز جاوید, ریتی کماری, رضوان تبسم, محسنہ نسرین, ثنیہ تبسم, رخسانہ, نغمہ آفرین, ایزی کوک عائشہ, امینہ بی بی, دعا میمن, رومی ٹی ایم, امبر آصف, ثنیہ پٹیل, عمرہ خان,
فلک ناز، شہناز شیخ، سہرش خان، طوبہ حارث، رخسار قریشی، کرن زاہد، یسرا احمد، اصفیہ فاطمہ، ترنم، تبسم، احمدی محمد، مریم شیخ، منت، رابعہ، فاطمہ عارف، امرین، سمیہ مبین، وان زیدی، آیت نور، شاہینہ انصاری، عرشیہ پروین، شفا نور، نیلوفر قادر، رین خاتون، زرینہ شیخ، بسمہ خان، ریمل ملک، امیرہ خان، سامین ایف ایس، آئی ایم صحاب، سہداب، دعا راؤ، عبدالستار، رائمہ آصف، عائشہ سعدیہ چوہان، سائرہ، حافظہ بیگم، منت، بشرا اقبال، سمرین آرزو، بشرا صدیق، نازمین، لبنہ فرزین، نازمہ شیخ، عائشہ، ثنا مغل، مسلمہ 77، فرحین خاتون، رمشا شیخ، غوثیہ شیخ، عزیفہ قاضی، انیزہ، نغمہ ناہید، ایس.کے سلمہ، شیخ مومو، حفصہ خان، مانو عائشہ، رامین شاید، ارشد صفا، سندر سرور، الفو، حرین خان، زبیدہ پٹھان، نیہا شیخ، طیبہ ایس.کے، سمرین سیم، حریم زندگی، شیخ سلطانہ، فاطمہ خان، فاطمہ بنت محمد، محمد زین، محمد عزیر، مہناز مظفر، شازیہ خانم، ناہید اختر، نوید، مرزا سمی، سونیہ خان، بے نظیر، مشتاق غنی، ایم ڈی عمان، ایم ڈی ایمن، نیلم صدیق، شہزادی عثمانی، رفت پروین، آل ان ون بیوٹی، صفا پروین، غوثیہ ناز، آمنہ اکرم، ببلو شہزادی، WZ بشرا، فرحان خان، گلفشہ ملک، صوفیہ خاتون، صباحہ شبیر، شارفہ شیخ، رکشی خان، سحر انجم، ثنا انصاری، صاحبہ ذاکر خیالی، عازی شاہ، حمیرہ علی بٹ، نازیہ خان، شہناز منصوری، ہنا بی، ہنا حنیس خان، گلیہ شمیم، عبدو سفیان، مسکان ملا، گلفصہ خان، شائنہ خاتون، فریہ ارم، شرمین آرزو، سائمہ احمد، افشاں آشو، جیسمین، ملائکہ، احسن خان، شبینہ شہراز، زی سویٹ، صوفیہ 786، شہناز، افشاں خان، صبا انور، صوبیہ، زوبی عروج، امینہ صدف، ایمن خان، ہنا انصاری، صبا انصاری، صبا انور، عزیفہ مرزا، تمنا، بے نظیر سلطانہ، شاہ جی، روش مقصودی، نیہا خان، بشرا صدیق، منصور احمد، عشرت شبیر، صبا، نبیلہ ناز، سمان ظہیر، غزالہ گل، ذہین اختر، روشنی صدیق، سمسون نہر، ناظرہ پروین، شاداب عمیر، علیشہ صدیق، رخسار تبسم، کنیز فاطمہ، سیدہ سبینہ، کنیزہ امین، ولید احمد، شہناز خان، نورانی پروین، ایزی مہندی ڈیزائنز، طیبہ فاطمہ، سائمہ سلطان، فرید دورانی، سمیرہ خان، صلیحہ، منہ، سید رخسار فردوس، صوبیہ کوثر، ہنا حنیف، اسد کریم، افشاں سیفی، ریشمہ خاتون، نیہا شیخ، طالب، عمرہ خان، کردار شیخ، فرحین، ویس رسول، ادیبہ امرین، ادیبہ، شازیہ شمیم، یاسمین سلطانہ، شعیب ملک، راحمہ اختر، فرحین خان، عفیدہ اشرف، سجاد احمد، رمشہ حسین، جودی ایچ بی، مریم، شارکہ، لائبہ انصاری، نسرین پروین، شازیہ حیدر، محبہ فاطمہ، محمد زین، شیخ نازمین، صوفیہ، ڈمپل گر، نورین نشا، تمنا، نجمہ بسرگی، ماہرخ چودھری، فیری ڈال، سائمہ شاہ، سائمہ ناز، سائمہ بی، لہری مست، نیلوفر، زنیرہ بٹ، ڈاکٹر نرمین، شاہ انصاری، عالم خان، ڈاکٹر اجالا، اصفہ ہدا، شبینہ انصاری، ہانیہ عیسیٰ، بشرا قریشی، انم شیخ، نائمہ خاتون، سعدیہ ورنکا، کلثوم پروین، بھٹی، فائزہ اوان، فضا خاتون، فضا اوان، نغمہ آفرین، شبرین سیم، شیخ اریبہ، کہکشاں خان، این کریٹر، ثنا خان، ناز آفتاب، عائشہ خان، شبنم الطاف، ایمن، سائمہ خان، الماس مغل، ارم منیر، فرحان، فرح احمد، رخسار امانت، نغمہ سید، مینا ناز انصاری، ریشمہ، شاہین عالم، شہزادی عثمانی، فرحان خان 20، ثاقب، سید علی شاہ، حنیفہ شیخ، آصف انصاری، ڈریم گرل، عرشیہ بیگم، مانو عائشہ، ابو سفیان ثاقب، ممتاز احمد، شیخ سلطانہ، عظمہ، شبانہ، ذاکر حسین، صفیہ فاطمہ، فہی خان، ثنیہ رضوی، فرحین، عرفی قادر، گل بادشاہ، صارف محمد، مصباح، ہنا، ترنم،
افضل سلمانی، عدیل خان، صفا نور، سیما خان، کوثر بخاری، شاہان خان، منتشا شیخ، روینہ شیخ، عائزہ ملک، ثنیہ تبسم، ادیبہ زبیر، اقرا رفیق، غزالہ پروین، براک لینزر، عائشہ کوثر، دانش شبیر، ثنا بانو، نور افضل، تنزیلہ خٹک، تبسم ایس کے، سینڈریلا، غوثیہ ناز، ریمل ملک، عالیہ بی بی، مہوش مقصودی، صبا ملک، راہل گنچی، مسکان موسیٰ، کنیز فاطمہ، تحسیم الیاس، نشاد پروین، عائشہ، لائف وتھ زینی، شپا خان، صلیحہ بیگم، سحر، روبینہ بیگم، سمر جہاں، امتی نیڈ، منیا، مس شابانہ، ارم خان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جن کے نام لے سکی ہوں اور جو لوگ مجھے اپنے نام نہیں بھی بھیج سکے ہیں، آپ تو سب کو جانتے ہیں، آپ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے چاہے تو آج ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ آپ کا میں شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے لوگوں کی دعاؤں کو اس دعا کے تسلسل سے اللہ پاک اپنے قریب کیا ہے، دعاؤں پر کن فرمایا ہے۔ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ابھی لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجئے۔ جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ مجھے اپنی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں پرسنلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دعا دے سکتی ہوں، اور دعا سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، بس آپ نے کن فرمانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے اور اپنے کن کی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ گنہگار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ جہاں جہاں میری آواز کو سن رہے ہیں ان سب کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ان سے بہت ہی خوبصورت احساس کا رشتہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کن سے ہی بنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آپ نے ہم سب کو ملوایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا میں آپ نے ہی چاہے تو ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ جاری ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت کو بہترین کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کریں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہماری قبر کو کشادہ کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قبر کو روشن کیجیے گا۔ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اصل بات ہی یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھ لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے چاہے تو اتنے لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگیوں میں معجزات ہوئے ہیں، کرم ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، جو اپنے دل کی تڑپ لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، صحت کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مائیں مجھے پریشانی کی حالت میں میسیجز کرتی ہیں، جو مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، جو مجھے اپنی باتیں بتاتی ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ آپ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ جو لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، کس کا نام شامل کروں؟ آپ سب کو جانتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو جاب کی پرابلم ہے ان کو بہترین جاب عطا فرما دیجیے۔ گھروں کے رزق میں تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، ان کے گھر کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، غیب کے طریقوں سے مدد کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کرم میں رکھیے گا، رحمت میں رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت 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 گنہگار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسنین کو نیک اور فرما بردار بنا دیجیے، مجھے اس کی بہتر سے بہترین طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک اچھا اور نیک انسان
انسان بنا دیجئے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرما دیجئے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیجئے۔ جو لوگ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میری بہنیں ہیں، جہاں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حکم سے، آپ کے کرم سے میں جس کی مدد کر پا رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ آپ کے کلام میں بہت برکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سنبھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں بس بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمیں بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان زندگی کی آخری سانسوں تک سیکھ رہا ہوتا ہے، میں بھی ابھی سیکھ رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائیے گا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ذات پرفیکٹ ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ تو سب جانتے ہیں، آپ نے ہر کسی کی دعا کو، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم آپ سے دعائیں کر رہے ہیں، رات کی تنہائی میں دعائیں کرتے ہیں، تہجد کے وقت دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کن فرما دیجئے نا، کن فرما دیجئے نا، کن فرما دیجئے نا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے بعد ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے گا، ہمارے دل کو مطمئن کر دیجئے گا۔ جو ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کی توفیق کو ہمیں بہترین طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ جو سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے اسے ہمیں بہترین کر کے سجدہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ ہماری عبادت کو بہترین کر دیجئے گا، وہ سلیقہ وہ طریقہ عطا کر دیں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو مانگ سکی ہوں وہ بھی عطا کیجئے گا، جو نہیں مانگ سکی ہوں اس کو بہترین کر کے عطا کر دیجئے گا۔ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ دلوں میں محبتیں ڈالنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ کے کن کے منتظر ہیں اور اس بات کا یقین اور توکل رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ پاک آپ ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آپ لوگ دعا کے آخر میں درود ابراہیم لازمی پڑھ لیجئے گا، اور حسنین اور میرے لیے اور میری جتنی پیاریاں ہیں ان کے لیے، جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان کے لیے، جو انکل آنٹی مجھے سنتے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کے ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔